السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ سامعین گرامی، جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو حبشہ کے اندر ہجرت کرنے کا حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان حبشہ میں جائیں گے، تو مشرکین مکہ کے جو سفیر تھے انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا ذکر کیا کہ ان سے پوچھیں یہ کون ہیں، یہ کیا لینے آئے ہیں، یہاں کیوں رہتے ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب بلایا تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کی، جس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ جب اس بادشاہ نے یہ صورت سنی اور اس بادشاہ اور اس کے حواریوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں کہ یہ مذہب تو کس طرح سچائی بیان کرنے والا مذہب ہے اور ایک ایک بات کو حقیقت پر مبنی بیان کرنے والا مذہب ہے۔ اور وہ بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی تھی، غائبانہ نماز جنازہ، میت وہاں پہ ہے، آپ نے یہاں پہ نماز جنازہ ادا کی۔ اب ایک درجہ ہوتا ہے صحابی کا، صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو۔ یہ بات تعریف صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نبینے بھی تھے۔ صحیح تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو، اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو، اور ایسا بندہ کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو پایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ یہ صحابی اور تابعی کے درمیان کا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں مخضرم۔ یہ نجاشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عہد میں موجود تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کا موقع نہ ملا۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا۔ یہ اس وقت کی سلطنت، بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کے بادشاہوں کے القاب ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو نجاشی کہتے ہیں، اس کا لقب تھا نجاشی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کر دی ہے اس کو تم نے حرام نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام نہیں کرنا۔ حرام مشرکین مکہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، جس چیز کو دل چاہتا حلال کر لیتے، جس کو دل چاہتا حرام کر لیتے۔ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا جو سارا اصول ضابطہ ہے اس کو بیان کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو حرام ہے اسے حلال نہیں کر سکتے اور جو حلال ہے اسے حرام نہیں کر سکتے۔ حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حرام کس طریقے سے کرتے؟ حرام کرنے کی دو قسمیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ انسان کہے اپنے زہد اور اپنے رہبانیت کی بنیاد پر یہ کہہ دے کہ میں جی فلاں چیز استعمال نہیں کروں گا، میں جی نکاح نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، شادی سے کنارہ کشی کر لے، دنیا والوں سے کنارہ کشی کر لے، جنگلوں کا رخ اختیار کر لے، اور وہ بنیاد کیا بنائے؟
کہ جی اگر میں نکاح کروں گا تو یہ نکاح میری نماز میں، میری نیکی میں آڑے آئے گا، رکاوٹ بنے گا، مجھ پہ ذمہ داریاں آ جائیں گی، میں عبادت نہیں کر سکوں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کر کے اپنے آپ پر حلال چیزوں کو حرام کر لے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں 3 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے گھروں میں آئے اور آ کے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا ہے، آپ کا معمول کیا ہے؟ جب انہوں نے عبادت بتائی تو یہ کہنے لگے ہم کہاں آپ کہاں، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اگر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے دعویٰ کیا، ایک صحابی کہنے لگے کہ میں آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ساری رات قیام کروں گا، رات کو سونا چھوڑ دوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ میرے صحابہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ نے ان کو سمجھایا، بلایا، آپ نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اس طرح کہا ہے، یہ بات یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت اور طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہ رہبانیت اختیار کر کے، یہ عیسائیوں کے اندر تھا، لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، نکاح اور شادی اور لوگوں سے ماورا ہو کر، تعلقات توڑ کر ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا داروں سے تعلق کو منقطع کر دے، اپنے رشتہ داروں کو بلانا چھوڑ دے اور نکاح کو چھوڑ دے۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی حلال چیز کو قسم اٹھا کے اپنے اوپر حرام کر لے، اور جب کہا جائے یہ کام کیوں نہیں کرتے تو کہے جی میں نے تو قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں قسم کو توڑنا بہتر ہے، اور قسم کو جب انسان قسم اٹھاتا ہے، جس ذات کی قسم اٹھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ذات کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور جب قسم توڑتا ہے تو اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ ادا کرنے کی صورت میں اس کا جو ہے وہ حل بتا دیا ہے۔ اگر آپ قسم اٹھا چکے ہیں، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو درست ہے، یہ بہتر ہے، یہ جائز ہے، میں نے یوں ہی اپنے اوپر حرام کر لیا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قسم کو توڑیں اور اس قسم کا کفارہ ادا کریں، اور اس حلال کام کو حلال سمجھیں، اس حلال کام کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ ذکر کر دیا یہاں۔ اگر قسم توڑنی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 3 روزے رکھ لو۔ وہ 3 روزے مسلسل رکھنے ضروری نہیں، اگر آپ ایک روزہ رکھ کے دوسرا روزہ 2 دن بعد رکھتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، قسم کا کفارہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر شراب کو حتمی طور پر حرام کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کیا اللہ رب العزت نے، درجہ بدرجہ حرام کیا۔ شراب ایک ایسا مشروب تھا کہ عرب کثیر مقدار میں پیا کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں دسترخوانوں پہ، کھانوں پہ شراب کے جام اور پیالے اور مٹکے اور مشکیزیں پڑے ہوتے تھے۔ اس شراب کو اللہ رب العزت نے تدریجاً حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم نازل کیا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے پیغمبر، یہ شراب کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ شراب جو ہے اس میں گناہ بہت زیادہ ہے اور نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، لیکن قطعی طور پہ حرام نہیں کہا۔ پھر دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو
تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب شراب حلال تھی اس وقت یہ حکم آیا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو تم پر نشہ طاری نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ اکرام نمازوں کا خیال کرتے ہوئے شراب کا استعمال کم کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہم شراب پی لیں اور نشے میں ہوں، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو جائے۔ یعنی ظہر پڑھی، اگر ظہر کے بعد پیتے ہیں تو عصر تک نشہ نہیں اتر سکتا، تو ظہر پڑھ کے نہیں پی، عصر پڑھی اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب پڑھی عشاء کٹ، یعنی دن کے وقت شراب نمازوں کی وجہ سے چھوڑ دی جاتی۔ یہ تدریجاً تیسرا درجہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ کہ اس شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، اور واضح حکم پھر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے جب شراب کو حرام کیا تو 7 طریقے سے اس کی سختی اور سنگینی کو بیان کیا۔ سب سے پہلے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شراب گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ پھر کہا کہ یہ شراب من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر کہا فاجتنبوہ، اس شراب سے بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور چوتھے نمبر پر کہا لعلکم تفلحون، مقصد اور وجہ اور سبب یہ ہے کہ شراب سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے، عداوت پیدا کرتا ہے۔ اس شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہاری نمازیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اس شراب اور جوئے کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہو۔ اور پھر یہ بتاؤ فہل انتم منتہون، اب تم شراب سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو یہ آواز بلند کر دی انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، باز آ گئے، اب ہم شراب کے قریب بھی نہیں جائیں۔ اور شراب کے مشکیزوں کو توڑ دیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرنے والے کو بھیجا، اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں جا کے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو توڑ دیا، شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ اور اس شراب کی عداوت اور اس سے بغض، اللہ رب العزت نے دینی نقصان یہ ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے نماز سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، عداوت اور بغاوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، میں گیا، مجھے چند انصار اور مہاجرین نے کہا آؤ باغ میں چلے، جا کے کھانا کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں باغ میں گیا، وہاں میں نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، شراب پی، تو وہاں بات چھڑ گئی انصار اور مہاجرین کے بارے میں۔ میں نے کہہ دیا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک انصاری آدمی نے وہاں اونٹ کی سری بنی ہوئی پڑی تھی، اس نے وہ سری اٹھائی اور مجھے دے ماری، میرا ناک زخمی ہو گیا، کیونکہ اس نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ جو شراب ہے یہ تمہارے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے اس کو حرام کر دیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، وہ شراب ہے، وہ کوئی اور نشہ ہے، ہر طرح کا نشہ امت مسلمہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کا وہ جو جانوروں کو آزاد کرتے تھے بتوں کے نام پہ، اس کا تذکرہ کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ رب العزت نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ تم خود کرتے ہو، بتوں کے نام پہ کرتے ہو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ وہ بحیرہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور صائبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو وہ آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے اس کے اوپر اب بوجھ نہیں لادنا اور اس پہ سواری نہیں کرنی، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو 2 دفعہ مسلسل مادہ اونٹنی کو جنم دیتی تھی، اسے بھی بتوں کے نام پہ آزاد کر دیتے تھے۔ یہ ایک شرکیہ رسم اور رواج تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے سب سے پہلے صائبہ جانور بتوں کے نام پہ آزاد کیا تھا،
عمر بن عامر خزاعی، اس کو میں نے دیکھا وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس شرکیہ رسم کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ یہ مشرکین مکہ اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پھر مشرکین نے سوال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا، تو پھر بعض لوگ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کل قیامت کے دن آگ میں پھینکا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ سے پوچھیں گے بتا کیا تو نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ میں ایسا جملہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، میں نے ایسا نہیں کہا، تو بہتر جانتا ہے، اگر میں کہتا تو تجھے پتہ ہوتا۔ تو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ وہ معبود جائیں گے جو ان کے بت ہیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے یا جو اپنی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے عاجزانہ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تو قادر ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو تو غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کو نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پوری رات قیام میں اسی ایک آیت کو بار بار پڑھا، اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں پڑھی۔ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کی کہ اللہ اگر تو بخش دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات یہ آیت اللہ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، التجا اور سفارش کی ہے، اللہ نے میری سفارش کو قبول کر لیا ہے، اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیں گے کل قیامت کے دن میری امت میں سے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ تو اس قدر آپ التجا کرتے تھے اللہ سے سفارش۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا خلاصہ ہے، توحید کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے اس بات کا اقرار کروا دیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں غیب نہیں جانتا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کی باتوں کا علم نہیں۔ اگر کوئی غیب کی بات نبی علیہ السلام بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں، اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، خود سے غیب کا علم نہیں، اس بات کا بھی اقرار کر دیا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جب قوم والوں کو انہوں نے بتایا کہ میں چاند کو خدا سمجھتا ہوں، لیکن جب چاند غروب ہو گیا انہوں نے کہا کہ غروب جو ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے میں سورج کو الہ سمجھتا ہوں، سورج تو بہت بڑا ہے، ہادہ اکبر۔ لیکن جب سورج غروب ہو گیا کہنے لگے کہ سورج بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس خالق کی طرف رخ کرتا ہوں، اس خالق کو مانتا ہوں کہ جو ان سورج، چاند، ستاروں، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ یہ سورج اور ستارے ہمارے الہ اور خدا ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کا چونکہ تذکرہ ہے 17 انبیاء کا نام لے کر ذکر کر کے تذکرہ کر کے آخر میں یہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ نبیوں سے شرک کا
کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہوتا کہ نبی شرک کریں گے، کوئی احتمال نہیں ہوتا نبیوں سے شرک کا، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی سنگینی بہت بڑی ہے۔ شرک کرنے والا جب شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آخری بات، اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے سد الذرائع کے طور پہ مشرکین مکہ یا کافروں کے الہوں اور معبودوں کو برا بلا کہنے سے منع کر دیا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اے ایمان والو کافروں کے الہ اور جو معبود ہیں، جو باطل معبود ہیں، ان کو برا بلا نہ کہو۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اگر تم ان کو برا بلا کہو گے تو وہ تمہارے حقیقی الہ اور معبود کو برا بلا کہیں گے، تو گویا کہ تم خود سبب بن جاؤ گے۔ اس لیے تم برا بلا نہ کہو، تم بھی نہیں کہو گے تو وہ بھی نہیں کہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ہی والدین کو گالیاں نکالے، اپنے ہی والدین کو لعن طعن کرے۔ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر، انسان اپنے والدین کو کیسے برا بلا کہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا فیسب ابا الرجل، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں فیسب اباہ ویسب امہ، وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اس نے اس کے باپ کو گالی نکال کے اپنے باپ کو گالی خود نکلوائی ہے، یہ اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب بنا ہے، گویا کہ اس نے خود گالی نکالی ہے۔ تو اس لیے منع کر دیا سد الذریعہ کے طور پہ، اگر گالی نکالو گے تو گالی نکلے گی، بہتر یہ ہے کہ نکالو نہ۔ تو یہی طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا